السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے، کرم ہے کہ اس عظیم ہستی نے، اس عظیم ذات نے، اس پاک ذات نے ہمیں انسان بنایا اور انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور اشرف المخلوقات کو جینے کے طریقے سکھائے۔ دیکھیے، جینا جو ہے وہ انسان کا الگ ہے اور اللہ کی 18,000 جو مخلوقات ہیں ان میں سے 17,999 کے جینے کا طریقہ الگ ہے، کیونکہ اللہ نے انسان کو جو عقل سلیم دی ہے وہ کسی اور شے کو نہیں دی، اس لیے اس کو جو ہے اشرف المخلوقات کہا گیا۔ تو میرے محترم بزرگوں، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، نہیں تو کیا چاہتے وہ جانور بھی بنا سکتا تھا۔ اور اسی اشرف المخلوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں، دیکھیے کتنی بڑی بڑی نعمتیں عطا کی۔ کل میں نے ایک نسخہ بتلایا جو میری والدہ کے نام سے موسوم تھا، مگر آدھا نسخہ بتایا صبح کے کھانے کا، اور اس نسخے میں جو چیزیں بتائی ہیں میں نے اس کو بنانے کا بھی صحیح طریقہ بتا دیا۔ آپ اس سے پہلے کے جو ویڈیو ہے اس میں دیکھ سکتے ہیں، اور وہ ایک بہترین اور بے بہا نسخہ ہے۔ وہ نسخے اس طرح کے ہیں جو کسی کتابوں میں نہیں ملتے، بلکہ سینہ بہ سینہ چلے آتے اور سینہ بہ سینہ لوگوں کے دلوں میں محفوظ رہتے ہیں، مگر میں آپ کو یہاں بیٹھ کے بتا رہا ہوں۔ اس کا جو دوسرا نسخہ ہے وہ بھی میرے انہی والد کے نانا کی بیاض کا نسخہ ہے، اور وہ بھی اسی طرح کا ہے، مگر اس میں صرف تھوڑا سا فرق ہے۔ یہ اصل میں جوڑوں کے درد کا، میرے خیال میں نے بتلایا تھا آپ کو کہ سرن شریف میں آیا تھا، اور میرے والدہ کے جن کو شفا ہو، میری والدہ کے لیے دعا کیجیے، میرے والد کے لیے دعا کیجیے، کیونکہ انہی کے وجہ سے وہ نسخہ جو ہے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، قارئ خیر کے لیے بتا رہا ہوں، اور جو مجبور ہیں، جو گٹھیا بائی کے مریض نا امید ہو کے بیٹھ چکے ہیں، ان کے لیے بتا رہا ہوں۔ یہ دونوں نسخے ایسے ہیں، اگر دونوں نسخوں کو صحیح استعمال کر لیا جائے تو یقین جانیے گٹھیا بالکل جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ اور گٹھیا بائی کے بارے میں آپ لوگوں کو معلوم ہوگا، دیکھا بھی ہوگا بہت سے لوگوں نے، کہ ہاتھ پیر بھی ٹیڑھے میڑھے ہو جاتے، جوڑ مڑنے لگتے، انگلیاں مڑنے لگتی، تو یہ سب ان چیزوں کے لیے چلنا آدمی کا محال ہو جاتا، تو یہ سب ان چیزوں کے لیے لاجواب چیزیں ہیں۔ تو اس نسخے میں سب سے پہلے وہی چیزیں لینی ہیں جو کل کے نسخے میں نے آپ کو بتلایا تھا، اس میں سے ایک چیز ہے بوزی دان۔ تو بوزی دان جو ہے لینا ہے، اس کے بعد سورنجان شیری لینی ہے۔ یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ اس نسخے میں بھی تھی۔
اس کے بعد ایلوا لینا ہے، اور اس کے بعد میں ہیڑ لینی ہے، ہیڑ۔ یہ چاروں چیزیں ہو گئی، بوزیدان، سورنجان، ہیلڑا اور ایلوا۔ اب ان چاروں چیزوں کو بہت باریک پیس لینا، الگ الگ پیس لیں تو اچھا، وزن سب کا ہم وزن ہوگا تو وزن تو ہم وزن ہی لیجئے، اور باقی ان چاروں چیزوں کو اگر ہو سکے آپ سے تو الگ الگ پیس لیجئے۔ اگر آپ الگ الگ پیس لیے تو اور زیادہ مفید ہوتا ہے، اور پیسنے کے بعد کپڑ چھن کر لیجئے، اتنا کوٹیے کہ غرد کی طرح ہو جائے۔ اس کے بعد اس کو کسی ایک برتن میں ڈال لیجئے جو چاروں چیزیں مل جائیں، اور اس کے بعد گوار، گھی کوار جو آتا اس کا گدا، اندر کا مغز لے کے اس میں اتنا ڈالیے کہ یہ گوندھنے کے قابل ہو جائیں، جیسے آٹا گوندھتے ہیں نا، اس طریقے سے اس کو گوندھ لیجئے۔ زیادہ نہ ہو گھی کوار، بس اتنا ہو جیسے آٹے میں پانی ڈال کے آٹے کو گوندھتے اس طریقے سے اپنا اس کو گوندھ لیجئے، اور گوندھنے کے بعد میں اس کی بھی چنے کے برابر گولیاں بنائیے، اور جب چنے کے برابر اس کی گولیاں بنا لیں اور سکھا کے اپنا رکھ لیں، تو جو میں نے کل کے نسخے میں بتلائی تھی 4 گولیاں، وہ صبح نہار پیٹ دودھ سے لے لیں، چائے سے لے لیں، پانی سے لے لیں، گرم پانی سے لے لیں، بہتر ہے۔ مگر یہ 4 گولیاں صرف گرم پانی سے لیجئے رات کو سوتے وقت۔ اس سے ایک فائدہ یہ ہوگا، جو بہت زیادہ پرانے قبض کے مریض ہیں جس کی وجہ سے گٹھیا کا زیادہ اسباب بنتے، دردوں کے زیادہ اسباب بنتے، کبھی کبھی جو ہے بہت زیادہ ان دردوں کی وجہ سے جو اسباب بنتے ہیں ان کو بہت زیادہ مفید ہے اور بہت زیادہ فائدہ دے گا۔ تو یہ چاروں چیزیں کیا بتلایا میں آپ کو، پھر ایک بار سن لیجئے، میں ریپیٹ کر دیتا۔ اول بوزیدان ہے، دویم سورنجان شیری، اور سویم جو ہے ہیڑ ہے، اور اس کو ہلیلا بھی بولتے ہیں، اور اس کی پوشت لینا، یہ یاد رکھنا کہ اس کی پوشت لینا، اندر کی گٹھلی نکال کے پھینک دینا اگر وہ ملی ہے ثابت، اور ایلوا ہے۔ ان چاروں چیزوں کو الگ الگ کوٹ کے کپڑے میں چھان کے بہت باریک کر کے ایک جگہ ملا لیں، اور پھر اس کو گھی کوار کے پانی سے، جو اندر کا مغز ہوتا ہے اس مغز کے گودے کو ہلکا ہلکا اگر اتاریں تو وہ پانی کی طرح، جیسے جیل ہوتا وہ جیل کی طرح نکلتا رہتا، وہ جیل سے اس کو گوندھ لیں، اور گوندھنے کے بعد جب وہ گولی بنانے کے لائق ہو جائے تو چھوٹی چھوٹی اپنا چنے کے دانے کے برابر گولیاں بنا لیں، اور گولیاں بنا کے سائے میں اس کو خشک کر لیں، اور خشک کرنے کے بعد میں 4 گولی رات کو گرم پانی سے لیں۔ یہ گرم پانی سے ہی لینی۔ صبح کی گولیاں جو ہیں آپ دودھ سے بھی لے سکتے، گرم پانی سے بھی لے سکتے، چائے سے بھی لے سکتے، اور پانی سے بھی لے سکتے، مگر یہ رات کی گولیاں گرم پانی سے ہی لینا۔ اچھا، اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ دیکھیے پرہیز بڑا سخت ہے، اگر پرہیز نہیں کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کھٹا اور بڑا گوشت بالکل نہ کھائیں، خاص طور سے املی، اچار، نیمبو اور بڑا گوشت، یہ 4 چیزیں کثرت کے ساتھ اس کے ساتھ منائی ہیں، بالکل نہ کھائیں۔ ویسے تو گڑ، تیل، کھٹائی کا بھی پرہیز رہتا، تیل بھی جتنا کم سے کم کھائیں، ہاں البتہ اصلی گھی اس کے ساتھ میں کھا سکتے ہیں۔ تو میرے بھائی، اس کو بار بار میں پھر ریکویسٹ کروں گا، آپ جو ہیں اس کو یاد رکھیں اور اس کو بنائیں اور فائدہ اٹھائیں، اور لوگوں میں ہو سکے تو بانٹیں بھی، اور اس ویڈیو کو دونوں کو آگے ضرور شیئر کریں تاکہ لوگوں کا فائدہ ہو۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔